الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب الاحرام وما يتعلق به، احرام اور اس سے متعلقہ امور کا بیان۔ احرام مصدر ہے باب احرم یحرم سے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو حرام کر لینا، رکنا، باز آنا۔ کیونکہ احرام باندھنے والا احرام کے ذریعے اپنے اوپر کچھ ایسے کام حرام کر لیتا ہے جو در حقیقت مباح تھے، اس لیے اسے احرام کہتے ہیں۔ اصطلاحاً احرام اس مخصوص لباس کو کہتے ہیں جو حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے میقات سے پہنا جاتا ہے۔ احرام سے وہ خاص نیت بھی مراد لی جاتی ہے جو حج یا عمرے کا قصد کرنے والا احرام باندھتے وقت کرتا ہے۔ یعنی اگر اکیلے عمرے کی نیت ہے، اکیلے حج کی نیت ہے، یا اکٹھے دونوں کاموں کی نیت ہے، تو احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے پہلے کپڑے اتار کر احرام کا لباس یعنی 2 سفید چادریں پہنی جائیں، پھر یہ کہتے ہوئے نیت کی جائے اللہم لبیک عمرتن، اگر بندے کا ارادہ صرف عمرے کا ہے۔ اگر صرف حج کا ارادہ ہے تو وہ کہے گا اللہم لبیک حجن، اور اگر حج اور عمرے دونوں کا ارادہ ہے تو اس طرح کہے گا اللہم لبیک حجن وعمرتن۔ تو آئیے حدیث مبارکہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما احل، نہیں تلبیہ کہا، ما احل نہیں تلبیہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الا مگر من عند المسجد، مسجد کے پاس سے۔ یہاں مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد ذوالحلیفہ، مسجد ذوالحلیفہ مراد ہے کہ وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ما احل، نہیں آپ نے بلند کیا آواز کو۔ احل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز کو بلند کرنا۔ اور چاند کو بھی ہم ہلال کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ آسمان میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آواز تلبیہ کی بلند کی وہ کہاں پر کی؟ مسجد کے پاس۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب آپ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو احادیث کے اندر آپ کو 3 مقامات کا تذکرہ ملے گا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے آپ نے تلبیہ کہا، بلند آواز سے آپ نے کیا کہا؟ تلبیہ کہا۔ جو بات آپ نے یہاں پر پڑھی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ ان کی مراد کیا ہے کہ جب آپ مسجد ذوالحلیفہ میں اپنی اونٹنی پر آپ سوار ہو گئے اور آپ کی اونٹنی سیدھی کھڑی ہو گئی تو اس وقت آپ نے یہ تلبیہ کہا۔ یہ بات کہنے کا مقصد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء مقام سے احرام باندھا تھا، وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر ہمیں 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر آئے اور مسجد میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے مسجد ہی کے اندر آپ نے تلبیہ کہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ جب رات وہاں پر قیام کر کے صبح اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی سیدھی کھڑی ہو گئی تو اس وقت آپ نے تلبیہ کہا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جب بیضاء کی چوٹی پر چڑھے تو اس وقت آپ نے تلبیہ کہا۔
تو یہ بظاہر تو آپس میں احادیث ٹکراتی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، ان کے درمیان میں تطبیق موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ نے احرام تو مسجد کے اندر ہی باندھا تھا، تو جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے احرام کا وہیں پر مشاہدہ کیا، انہوں نے اسی چیز کا ذکر کر دیا۔ اور جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے بلند آواز سے لبیک کہا، تو باہر دیکھنے والوں نے سمجھا کہ شاید کہ آپ نے احرام ابھی باندھا ہے۔ اور پھر جب آپ بیضا مقام پر پہنچے اور پھر آپ نے تلبیہ کہا، تو جن حضرات نے وہاں پر آپ کا تلبیہ سنا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ احرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں سے باندھا ہے۔ تو یعنی کہ ہر فریق نے اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق خبر دے دی، تو اس لیے ان روایات کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ اس ایک ہی قصے کے بارے میں اختلافی روایات کے درمیان میں انہوں نے بہترین تطبیق دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے نکلے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد ذی الحلیفہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی، پھر 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر آپ نے وہیں تلبیہ پکارا تھا۔ جن لوگوں نے وہاں سنا انہوں نے اسی مقام کو یاد رکھ لیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ہی احرام باندھا تھا۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ نے پھر تلبیہ پکارا۔ جنہوں نے یہاں آپ کی لبیک سنی تو انہوں نے اسی موقع کو ذہن نشین کر لیا اور کہا کہ آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر احرام باندھا تھا۔ اسی طرح جب آپ بیضا کی چوٹی پر پہنچے تو آپ نے تلبیہ پکارا۔ یہاں بھی جنہوں لوگوں نے سنا انہوں نے اس وقت کو یاد کر لیا اور یہ موقف اختیار کر لیا کہ آپ نے مقام بیضا سے ہی احرام باندھا۔ تو کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم آپ نے مسجد میں اپنے مصلی پر اونٹنی پر سوار ہو کر اور بیضا کی چوٹی پر چڑھ کر تینوں مقامات پر ہی تلبیہ پکارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جس نے جہاں پر سنا اس نے وہاں پر اس کا ذکر کر دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تلبیہ کا آغاز کیا ہے وہ کہا ہے مسجد ذی الحلیفہ کے اندر ہی آپ نے احرام باندھ لیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ کہہ دیا تھا۔ یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ یعنی بالکل واضح ہو گیا کہ تلبیہ بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ تلبیہ کیا کہنا چاہیے؟ بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق منقول ہے کہ وہ اس قدر اونچی آواز سے تلبیہ کہتے تھے کہ ان کا گلا بیٹھ جایا کرتا تھا۔ تو جمہور علماء ان کی رائے یہی ہے کہ بلند آواز سے کہنا چاہیے، لیکن امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ بلند آواز سے تلبیہ صرف مسجد مینا اور مسجد حرام کے پاس کہنا چاہیے، باقی جگہ پر وہ کہتے ہیں بلند آواز سے نہیں کہنا چاہیے۔ تو عورتوں نے جو ہے وہ آہستہ آواز کے اندر تلبیہ کہنا ہے جس میں وہ خود سن سکیں گی، کیونکہ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہ پکارے کیونکہ اس کی آواز فتنہ ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ صرف اتنی آواز میں ہی تلبیہ کہے جو وہ خود سنتی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہم حج کے لیے نکلے تو ہم زور زور سے تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ اور سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سوار تھا جب صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا تلبیہ زور زور سے پکار رہے تھے۔ تو یعنی کہ تلبیہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی۔ تو بہرحال یہاں پر جو اس روایت کے اندر جو میں نے آپ کو تطبیق بتلا دی وہ یہی ہے کہ اصل کیا ہے؟ احرام وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے باندھا؟ مسجد ذی الحلیفہ سے، اور وہیں سے آپ نے اپنے تلبیہ کا آغاز بھی کر دیا۔ وعن خلاد بن السائب عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، خلاد بن سائب ان کا نسب یہ ہے کہ خلاد بن سائب بن خلاد بن سوید انصاری خزرجی، یہ ثقہ تابعی ہیں تیسرے طبقے کے۔ جن لوگوں نے ان کو صحابی کہا ہے ان کو وہم ہوا ہے۔
ابی ہی صاحب ان کے والد ہیں، یہ مشہور صحابی ہیں، اور ان کی کنیت ابو سلمہ ہے۔ بدر میں یہ حاضر تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے گورنر بنے، اور بعض نے کہا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یمن کا عامل مقرر کیا تھا، اور 71 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا خلاد بن صائب اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فامرنی، پس انہوں نے مجھے حکم دیا، ان آمر اصحابی، کہ میں اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو میں حکم دوں، ان یرفعوا اصواتہم، کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں، بالاحلالی، تلبیہ پکارتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں، لبیک اللہم لبیک، کیونکہ توحید کا کلمہ ہے، بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ الترمذی وابن حبان، اور اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ تلبیہ بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ جی، وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجرد، آپ نے لباس اتارا، آپ نے کپڑے اتارے، لِإِحْلَالِهِ، احرام باندھنے کے وقت، لِإِحْلَالِهِ، احرام باندھنے کے لیے نبی علیہ السلام کیا ہے، آپ نے لباس اتارا، وَاغْتَسَلَ، اور آپ نے غسل بھی فرمایا۔ رواہ الترمذی وحسنہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اب تجرد، یتجرد، اس کا معنی علیحدہ ہونا، الگ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی الگ ہوئے، آپ نے غسل کیا اور احرام باندھا۔ اور دوسرا معنی تجرد لإحلالہ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے لباس کو اتارا، جو آپ نے یعنی پہلا لباس پہنا ہوا تھا وہ اتار کر آپ علیہ السلام نے وہ جو سفید چادر تھی وہ پہن لی۔ تو ترمذی جو اب مطبوع ہے اس میں یہ حدیث کے الفاظ اس طرح موجود ہے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، یہاں تو ہم نے پڑھا نا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد، اس کے اندر سیدنا انس کیا کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے لباس کو چینج کیا اور پھر آپ علیہ السلام نے غسل کیا۔ تو غسل کرنا یہ مستحب ہے، غسل کرنا کیا ہے، مستحب ہے، اور بعض تو علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس موجود نہ ہو، یعنی کہ پانی موجود نہ ہو، تو وہ کیا نام ہے تیمم کرے گا، وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا، کیونکہ غسل واجب تھا۔ اور یہ غسل جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، چاہے وہ عورت نفاس والی ہے، حیض والی ہے، کسی بھی کیفیت میں اس کو بھی غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مستعد ہو جائے، تیار ہو جائے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ تیمم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں یہ غسل جنابت نہیں ہے، یہ غسل جنابت نہیں ہے کہ جو آپ اس کی جگہ پر اس کو تیمم کو لے کر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف حج کی ادائیگی کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے، اس لیے وہ غسل کیا جا رہا ہے تاکہ آگے وہ بندہ تیار ہو جائے اور صحیح انداز کے اندر چست ہو کر وہ ادا کر سکے ارکان۔ تو بہرحال پانی اگر نہ ہو تو تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے جو پہلی حدیث پڑھی اس کے اندر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ موجود تھا کہ آپ نے
جو ہے تلبیہ وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر مسجد کے پاس ہی آپ نے کہا، ٹھیک ہے، وہ درخت ہے، ایک روایت کے اندر وضاحت ہے، وہاں پر آپ نے تلبیہ کہا، اور دوسری روایت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی کہ تلبیہ بلند آواز سے کہنا ہے، اور تیسری روایت کے اندر آپ نے یہ پڑھا کہ بندہ بہتر ہے کہ وہ لباس دوسرے پہنے اور غسل کر لے، یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو اس کے متعلق روایات ہیں غسل کے متعلق، وہ روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، وہ روایات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، کوئی بھی روایت درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہاں پر حکم لگایا ہے کہ اسنادہ حسن، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رواہ الترمذی و حسنہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔